بسم اللہ الرحمن الرحیم 8ویں جماعت کے طلباء و طالبات السلام علیکم آداب پیارے بچوں، آج ہم آپ کی انگلش ٹیکسٹ بک میں سے ایک لیسن پڑھیں گے فار گاڈز سیک ہولڈ دائی ٹنگ۔ فار گاڈز سیک، خدا کے واسطے، ہولڈ دائی ٹنگ، دائی یعنی اولڈ یوز ہے یور کا، ہولڈ یور ٹنگ، اپنی زبان پہ قابو رکھو یا اپنی زبان پہ لگام دو۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی میں ہمیں بیگ بائٹنگ یعنی غیبت کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ کتنا جرم ہے۔ دیر آر منی ایولز prevalent among people which adversely affect their lives۔ ایولز یعنی برائیاں، دیر آر منی ایولز، بہت سی بیماریاں ہیں۔ تو پریویلنٹ کہتے ہیں وائڈ سپریڈ among the people، جو لوگوں میں اکثر پائی جاتی ہے وہ برائیاں، which adversely affect their lives، جن کا الٹا اثر پڑتا ہے ان کی زندگیوں پہ۔ یعنی انسان میں بہت سی برائیاں ہیں جن کی وجہ سے ان کی زندگیوں پہ بری اثرات پڑتے ہیں۔ ون سچ کامن ایول از بیگ بائٹنگ۔ تو ان برائیوں میں جو ایک برائی ہے جو کامن ہے، جو اکثر لوگوں میں پائی جاتی ہے، وہ ہے بیگ بائٹنگ۔ تو بیگ بائٹنگ کہتے ہیں اسپیک ایل آف ادرز بیہائنڈ دیئر بیکس، یعنی لوگوں کی پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں بیان کرنا، اس کو ہم بیگ بائٹنگ کہتے ہیں، جسے یا غیبت کہتے ہیں یا چغل خوری کہتے ہیں۔ تو چغل خوری یا غیبت ان برائیوں میں ایک برائی ہے جو انسان کی زندگی پہ برا اثر ڈالتا ہے۔ In this lesson, the evil effects of backbiting have been highlighted through various religious and non-religious sources۔ تو اس کہانی میں جو بیگ بائٹنگ یعنی غیبت کی جو بری اثرات ہیں جو انسان پہ پڑتے ہیں، ان کو اس لیسن میں ہائی لائٹ کیا گیا ہے، ان پہ روشنی ڈالی گئی ہے۔ تو مختلف مذہبی اور غیر مذہبی ذرائعوں سے اس کا حوالہ دیا گیا ہے کہ کس طرح غیبت انسان کی زندگی پہ برا اثر ڈالتا ہے۔ ریڈ دا لیسن اینڈ فائنڈ آؤٹ دا ایول ایفیکٹس۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی کو آپ پڑھو اور آپ دیکھو کہ غیبت کے بیگ بائٹنگ کے کیا بری اثرات ہیں جو انسان کی زندگی پہ پڑتے ہیں۔ Like our hands, our tongue has the power to do good or evil to others۔ Like our hands، ہمارے ہاتھوں کی طرح، یعنی جس طرح ہمارے ہاتھوں میں طاقت ہے کسی کو نفع یا نقصان پہنچانے کا، اسی طرح جو ٹنگ ہے، جو زبان ہے ہماری، اس میں بھی طاقت ہے، اس میں بھی ایبلٹی ہے کہ یہ کسی کے ساتھ اچھا کر سکتی ہے یا کسی کے ساتھ برا کر سکتی ہے۔ تو زبان جو ہے وہ زیادہ ہی خطرناک ہے، زبان میں زیادہ طاقت ہے کسی کے ساتھ نیکی کرنے کی اور کسی کے ساتھ برائی کرنے کی۔ سو اٹ از کامن ان ہیومنز ٹو ڈو ڈاؤن ادرس۔ تو ڈو ڈاؤن کہتے ہیں ہم کسی کو تنقید کرنا، کرٹیسائز سم ون۔ سو اٹ از کامن ان ہیومنز، یہ انسانوں میں اکثر دیکھا گیا ہے۔ ٹو ڈو ڈاؤن ادرز بائی اسپیکنگ ایل آف دیم بیہائنڈ دیئر بیکس، کہ ہم دوسروں کی تنقید کرتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں، بائی اسپیکنگ ایل آف دیم بیہائنڈ دیئر بیکس، ہم ان کی غیبت کرتے ہیں۔ دا قرآن ایڈمانشز دوز ہو انڈلج ان سچ ایکٹیویٹیز۔ ایڈمانش کہتے ہیں ہم متنبہ کرنا، سمجھانا۔ تو قرآن ان لوگوں کو جن میں یہ عادت پڑی ہے بیگ بائٹنے کی، انہیں تنبیہ کرتا ہے۔ اٹ سے تو قرآن کہتا ہے، اٹ یہاں ریفر ہوا قرآن کی طرف۔
وہ ٹو ایوری کائنڈ آف سکینڈل مونجر اینڈ بیگ بائٹر. تو قرآن میں ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ. وہ ٹو ایوری کائنڈ آف سکینڈل مونجر اینڈ بیگ بائٹر. سکینڈل مونگر اینڈ بیگ بائٹر. ان دا ابو کوائٹڈ آیت، جو اوپر کی جو آیت ہے جس کا حوالہ دیا گیا ہے، جو قرآن میں سورہ نمبر 104 تو آیت ہے پہلی سورہ نمبر 104 کی. تو اس میں کہا گیا ہے ٹو وائسز آر اسٹرانگلی کنڈمڈ. وائس کہتے ہیں برائی کو، عیب کو یا خامی کو، وکٹ بیہیویئر کو. تو دو برائیاں جو ہے انہیں رد کیا گیا ہے قرآن میں، یعنی ملامت کی گئی ہے ان دو برائیوں پہ. ان دا اسٹرانگسٹ ٹرم، یعنی سخت الفاظ میں ملامت کی گئی ہے. ایک ہے سکینڈل مونگرنگ. سکینڈل مونگرنگ کہتے ہیں ہم بدنامی کرنا، ٹاکنگ اور سجیسٹنگ ایول آف سمبڑی، کسی کے متعلق باتیں کرنا یا کسی کی برائی بیان کرنا بائی ورڈز، الفاظ کے ساتھ، اور گیسچر یا اشاروں کے ذریعے کسی کی برائی بیان کرنا، اور بیہیویئر یا اس کے برتاؤ کی وجہ سے ممیکری. تو ممیکری کہتے ہیں نقل اتارنا، کسی کی نقل کرنا. سرکیزم تو طنز رمز کرنا کسی کی، یا انسلٹ کسی کو ذلیل کرنا، کسی کی توہین کرنا. بلٹنگ آف کیریکٹر بہائنڈ ونز بیکز، کسی کو حقیر سمجھنا، کسی کی تحقیر کرنا، اس کے پیچھے اس کی غیبت کرنا. تو ان کو قرآن سخت الفاظ میں ان برائی کی مذمت کرتا ہے. ایون ایف واٹ ایور از سیڈ از ٹرو پرووائڈیڈ دا موٹیو از ایول. اگرچہ وہ برائیاں اس انسان میں موجود ہو جس کے متعلق ہم اس کے پیچھے ان برائیوں کو بیان کریں، لیکن ہمارا جو موٹیو، جو ہمارا مقصد ہوتا ہے وہ برا ہوتا ہے، یعنی ہم ان کو تذلیل کرنا چاہتے ہیں، ان کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ کسی کی برائی بیان کرنا، اس کے پیٹ کے پیچھے اس کی برائی بیان کرنا یا اس کی غیبت کرنا جو ہے یہ برا کام ہے. فردر دا پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم سیڈ دیٹ دا similitude of a person who indulges in backbiting is to a man who has eaten the flesh of his dead brother. تو مزید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، فرماتے ہیں دیٹ دا similitude of a person. تو similitude کہتے ہیں مشابہت، یعنی اس شخص کی مشابہت اس آدمی سے ہے who has eaten the flesh of his dead brother، یعنی جو آدمی کسی انسان کی غیبت کرتا ہے تو اس کی مثال اس آدمی کی ہے جو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہو. یعنی ہم میں سے کوئی یہ گوارا نہیں کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے. تو جتنا وہ گناہ ہے تو اتنا ہی کسی انسان کی غیبت کرنا گناہ ہے. رپورٹڈ ان صحیح مسلم. تو یہ جو حدیث اوپر ہم نے بیان کیا ہے تو یہ مسلمانوں کی کتاب، حدیث کی کتاب جسے صحیح مسلم کہتے ہیں، اس میں یہ حدیث درج ہے. آلسو اٹ از رپورٹڈ بائی حضرت ابن حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیٹ ہی ہیڈ ونس آسکڈ دا beloved prophet پیس بی اپان ہم ٹو گیو ہم اے پریئر فار ریسائٹنگ. تو ریسائٹ کہتے ہیں ہم زبانی یاد کرنا، زبانی پڑھنا. تو حدیث میں آیا ہے کہ حضرت ابن حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے کوئی ایسی دعا بتائیے جو میں پڑھوں
The Prophet, peace be upon him, caught hold of his hand and suggested this prayer. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے یہ دعا پڑھنے کی تلقین کی. Oh Allah, I seek refuge in thee from the evil of ears, eyes, heart and tongue. Reported in ترمذی. تو یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے. اوہ اللہ, I seek refuge in thee, اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں, from the evil of ears, کانوں کی برائیوں سے. یعنی کانوں کی برائی ہے، یعنی کہ جب ہم قانون سے برائی کی باتیں سنیں تو وہ بھی گناہ ہے. تو اس دعا میں ہے کہ اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں کہ کانوں کی برا سننے سے، عیز یا آنکھوں کی برائی دیکھنے سے میں پناہ مانگتا ہوں، ہارٹ یا دل میں برے خیالات آنے سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اینڈ ٹنگ، اور زبان کی برائی سے، یعنی زبان کی برا بولنے سے میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں. یعنی کہ ہمیں بری باتیں سننے سے پرہیز کرنا چاہیے اور بری چیزیں دیکھنے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور دل میں برے خیالات سے بچنا چاہیے، اور زبان پہ برے خیالات لانے سے ہمیں گریز کرنا چاہیے. تو پیارے بچوں، آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. شکریہ.